السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا ٹاپک ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو ہوتا ہی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جھوٹے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، جس میں سے آج سر فہرست لعنتی قادیانی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسئلہ کسی ایک ادارے یا تنظیم کا نہیں ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف کام کریں۔ یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا ہے، میرا اور آپ کا ہے۔ ہم سب پر فرض ہے کہ اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، اس کے خلاف ہم کام کریں۔ یہاں ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا، ہمارے والدہ محترم کے بارے میں یا ہمارے کسی بھی عزیز و وقار کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہمیں obviously زیادہ غصہ آتا ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے برائی پیدا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جب کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیا ہمیں اس نوعیت کا غصہ آتا ہے؟ کیا اس نوعیت کی ہمارے دل میں اس کے لیے برائی پیدا ہوتی ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ آج ہم لوگ آرام سے کھا رہے ہیں، آرام سے پی رہے ہیں، سکون سے سو رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے یا پھر کوئی نبوت کے جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک حدیث کوٹ کروں گا، انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا ترجمہ ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اس کی اولاد، اس کے والد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں۔ آج ہم لوگ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کہنے کے لیے تو ہم لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سردھر سے جدا، اور بہت سارے دعوے اور نعرے، لیکن وہ صرف دعوے اور نعرے ہی ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہم کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں سے ہم لوگ کو ایک چیز کمپیئر کریں کہ ہمارے دل میں ہمارے والد یا پھر کوئی عزیز کے لیے اہمیت زیادہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو بہت ہی افسوس کا مقام ہوگا ہمارے لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ختم نبوت کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے، اور کوئی اگر اس طرح ہمارے والد کے یا کسی کے خلاف بات کر دیتا ہے تو ہم لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کچھ بات کر لیتے ہیں لعنتی قادیانیوں کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ لوگ چھپ کر رہتے ہیں، یہ لوگ ظاہر نہیں کرتے کہ یہ لوگ قادیانی ہیں، احمدی ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی بھی طرح ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قادیانی ہے، احمدی ہے، تو یہ لوگ پھر ہم سے بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دل میں شک و شبہات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں یہ بات کلیئر کر لیں کہ اگر ہمارے ذہن میں ختم نبوت کے حوالے سے ذرا سا بھی شک آ گیا تو ہم تو حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ہم لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ جب وہ ہم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو اور ہم ان سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی تم ثابت کرو کہ تم سچے نبی ہو یا تم جس پر ایمان رکھتے ہو وہ سچا نبی ہے، یہ پوچھنا، اس کا مطلب ہم لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ ہم نے شک کیا تو ہم اسلام سے خارج ہیں۔ تو ہمیں یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں اس بات پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ لوگ یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں شک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام کرو، استخارہ کر لو، پتہ چل جائے گا لعنتی جو قادیانی ہے مرزا غلام احمد وہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کی بات سے ایگری کر لیتے ہیں اور استخارے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل میں شک پیدا ہوا تبھی ہم استخارے کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو ہم لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر کے ہمارا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں پڑھ کر سناتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو یہ لوگ سمپل سا ایک گیم کھیلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ بیچ میں لے آتے ہیں، بولتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر نبوت ختم ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب نبوت ختم ہو گئی تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن پھر یہاں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی بن کر نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے۔ تو پھر یہاں پر میں نے کہا یہ لوگ گیم کھیلتے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ لوگ یہ اختلاف دیتے ہیں فوراً سے کہ جب ہم دنیا میں کسی کو ایک عہدہ دیتے ہیں کسی بھی چیز کا تو ہم ان سے وہ نہیں چھینتے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا عہدہ دیا، نبی بنایا، تو وہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کا عہدہ چھین کر انہیں امتی بنا کر بھیج رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کا عہدہ نہیں چھینا گیا، وہ نبی ہیں، لیکن ان کی خواہش تھی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اچھا، یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ یہ لوگ بس اس طرح کھیلتے ہیں لوگوں کے ساتھ، حالانکہ قرآن میں اور حدیث میں صاف صاف ظاہر ہے، صاف صاف الفاظوں میں ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگوں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ تو یہاں صاف ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 میں تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں صاف ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتارا گیا ذکر کیا ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس آیت کے اندر انکلوڈ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتارا گیا، لیکن بعد کا ورڈ نہ یہ یوز ہے نہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہے۔ تو یہاں سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 4 کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ نے ہم مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جس کا ترجمہ ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ہدایت پر وہ ہیں اور فلاح اور نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں، اور اس کے بعد والے جو ہیں وہ بے شک جہنمی ہیں۔ ویسے قیامت کا تو وہ منظر ہم لوگ جانتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، حضرت یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء نفسی نفسی۔ اس وقت ایک ہی آواز ہوگی جو کہے گی یا رب امتی امتی امتی۔ بے شک وہ آواز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ تو یہ شفاعت ہمیں ایسے نصیب نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے اپنے دلوں کو بھرنا ہوگا، تب جا کے ہمیں وہ شفاعت نصیب ہوگی۔ میں اپنے نبی کی کیا ہی شان بیان کروں، میں جو آج صحیح سلامت کھڑا ہوں یہ انہی کی بدولت ہے، ورنہ آج جتنے ہمارے گناہ ہیں تو ہم بھی پچھلی قوموں کے طرح بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے اور ہمارے گناہ ہمارے چہروں پہ لکھ دیے گئے ہوتے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے اب تک پردہ رکھا ہوا ہے۔ وہاں ذائق صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت لے کر اندر آئے، فرمایا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ کہنے لگے کہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں نے آ کے سلام کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں آپ کے رب نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں آپ کے رب نے فرمایا آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں چھوڑ کے آ جانا۔ فرماتے ہیں کیا اگر میں کہوں میری جان نکال لو تو کیا نکال لو گے؟ جی نکال لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کے انتظار میں ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد حضرت حسن کا کیا ہوگا، دیکھ رہے تھے زہر میں تڑپتا ہوا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کیا ہوگا،
دیکھ رہے تھے سر کٹا ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جی بالکل اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا اور آپ کا خیال تھا. ملائکہ موت وہیں کھڑے رہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے. وہاں سے پیغام آیا اے محبوب ہم آپ کی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. کبھی کوئی بدبخت عورت کھڑی ہو جاتی ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہے. کبھی کوئی جاہل جنگلی انسان کھڑا ہو جاتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. ایک جنگلی جاہل جٹ انسان جس کے اندر اگر ذرا سی بھی نالج ہو نا تو وہ مرزا غلام احمد پر تھوکنا گوارا نہ کرے. انتہا کا جاہل انسان گزرا ہے وہ کہ اکثر اوقات ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ گھر سے نکلا کرتا تھا امامہ نہیں ملتا تھا اپنی بیگم کی شلوار باندھ کے سر پہ چلا جایا کرتا تھا. اتنا جاہل انسان. اللہ نے اس کی عقل کو ایسا پلٹا تھا وہ ایک کوٹ پہنا کرتا تھا. ایک جیب میں اس کے وہ مٹی کے ٹیلے ہوا کرتے تھے اور ایک جیب میں اس کے کھانے کے گوڑ ہوا کرتے تھے. جب بھی وہ رفع حاجت کے لیے جایا کرتا تھا تو اکثر اوقات وہ گوڑ نکالتا تھا اور وہ اسی سے صاف کر لیا کرتا تھا. تو اس قسم کا جاہل انسان تھا. اس قسم تک اس کی عقل پلٹ دی گئی تھی. موت کیسے آئی اس کو؟ کبھی قادیانی سے بات کر کے دیکھیں, کبھی اگر ٹکراؤ ان سے بات کر کے دیکھیں, کبھی بھی اس کی ذات پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا بدبخت انسان تھا. موت کیسے آئی؟ بیماری لگ گئی, اٹھ کے جا نہیں سکتا تھا, وہیں پر پیشاب پخانہ وہیں چارپائی تھی وہیں کرتا تھا. کرتے 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 وہاں ڈھیر لگ گیا گندگی کا, اسی کے اندر گر کر موت آئی اس کو. اس غلاظت میں گر کر موت آئی اس کو. مرزا ہوتا خدا کا سچا نبی, نہ گرتا کبھی ٹٹی میں نہ مرتا کبھی. تو اب بات آتی ہے کہ ہم قادیانیوں کے خلاف کام کیسے کریں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ قادیانیوں کے کچھ پروڈکٹس ہیں جو ہمیں یوز کرنا بند کرنا ہے, جو ہم اگر یوز کرتے ہیں تو, اور ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ ایک دن اسے پاکستان سے اور اس پوری دنیا سے ان کے پروڈکٹس کو ختم کرنا ہے, ان کی کمپنیز بند کروانی ہے. بیکاز انہیں انسانیت کے بھی حقوق ہمیں نہیں دینے. ایک کافر ہے, ایک مشرک ہے, ہمارے اسلام میں اسے ایٹ لیسٹ انسانیت کا تو حق دینا ہے. لیکن یہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور یہ لعنتی قادیانی ہیں, انہیں ہمیں انسانیت کا بھی حقوق نہیں دینا ہے. ان کی کچھ پروڈکٹس ہیں جو بھی آپ کی اسکرین پر شو ہو رہے ہوں گے, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں. یہ کچھ پروڈکٹس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس میں سے کافی مشہور کچھ پروڈکٹس ہیں جو بہت زیادہ پاپولر ہیں, جیسے کہ شہزان, ذائقہ کوکنگ آئل, یونیورسل, اور اسی طرح جتنے باقی شو ہو رہے ہیں. اور آپ لوگ سرچ بھی کریں گے تو آپ لوگوں کو گوگل پہ ایزیلی اویلیبل ہوگا کہ کون کون سے پروڈکٹس قادیانی پروڈکٹس ہیں. تو سب سے پہلے تو اگر یوز کرتے ہیں تو انہیں یوز کرنا بند کرنا ہے. اور پھر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ جا کے ختم نبوت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں, جھوٹے نبی کے دعویٰ کرنے والوں کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور کس طرح اس کے خلاف بات کرتے ہیں, اور کتنی محبت کا اظہار آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو آج کی پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگ جائے, پیدا ہو جائے, اور حد سے زیادہ بڑھ جائے ہمارے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. دوسری بات یہ کہ ہمیں قادیانیوں کے خلاف کام کرنا ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. اب کچھ لوگ آئیں گے, بھائی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ویوز کے لیے بنا رہے ہیں, لائکس سبسکرائبرز کے لیے بنا رہے ہیں. تو بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کی مونیٹائزیشن بند کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے اس کا جب سرچ کیا تو مجھے پتہ لگا آپ مونیٹائزیشن جب تک بند نہیں کر سکتے جب تک آپ کا اکاؤنٹ مونیٹائز نہ ہو جائے. تو ابھی اس ویڈیو کی مونیٹائزیشن بند نہیں ہو سکتی, لیکن جیسے ہی میرا چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو اس ویڈیو کی مونیٹائزیشن میں بند کر دوں گا, تاکہ یہ جو مخالفین ہیں جو آئیں گے اس کے لیے کر رہا ہے, لائک سبسکرائب کر رہا ہے, تو جی بالکل آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ لائک کرنے کی, نہ سبسکرائب کرنے کی, اور نہ شیئر کرنے کی. شیئر بھی نہ کریں. اگر کسی کو پیغام پہنچانا ہے, آتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچائیں تو اپنے الفاظوں میں پہنچائیں. میری ویڈیو بھی نہ شیئر کریں, نہ بڑھوائیں سبسکرائبرز, نہ کریں لائک, نہ شیئر. آپ خود سے اس پیغام کو آگے پہنچائیں, آگے ڈیلیور کریں, یہ آپ پر فرض ہے. تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں کسی اور کانٹینٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.